اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا مقصد اب تفصیلی ہے۔ اس مقصد میں امور ہے، ایسے اصطلاحات ہوں گے جو مستقل آیات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ایک ایک آیات سے اس کا تعلق ہوگا، اس کو ہم مقاصد آیات کہیں گے۔ ہر آیت کا موضوع ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، ہر ایک میں 5 باتیں دیکھی جا سکتی ہے۔ ہر ایک آیت ایک عنوان رکھتا ہے، اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو تاکید، دعوی صورت کے لیے تاکید ہوگی جو کہ سورہ کے فہم کے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلے جو دلائل اور دعویٰ یعنی سورہ کا ذکر ہوا ہے اس سے متعلق ہوں گے، سورہ کے فہم کے لیے دعوے کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں گے جو عنوان ہوگا آیت کا۔ کچھ اصطلاحات یہ پیش ہوں گے جو آیات کو سمجھنے میں فہم پیدا کریں گے۔ کبھی کبھی آیات کے مراد معلوم نہیں ہو سکتے تو اس کے لیے کیسے اصطلاحات درکار ہوں گے۔ اصل میں 7 امور ہے۔ پہلا آیت کا عنوان 7 امور یہ ہے۔ پہلا زجر ہو سکتا ہے، جو سورت کا مقصد ہے، جو لوگ وہ نہیں مان رہے ان کے لیے زجر، آیت کا عنوان یہ ہوگا۔ دوسرا آیت کا عنوان ہو سکتا ہے تخویف، یہ دنیاوی بھی ہو سکتا ہے اور اخروی بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا ہوگا بشارت، دنیاوی ہوگا یا اخروی ہوگا۔ چوتھا ہوگا تسلی، مختلف موضوعات کے نام پر تسلی ہوگی۔ پانچواں تشجیع اور ترغیب بھی آیت کا مقصد ہو سکتا ہے۔ چھٹا ذلت دنیا بھی عنوان ہو سکتا ہے۔ ساتواں عذاب کی دفع کے لیے امور، یہ بھی آیت کا عنوان ہو سکتا ہے۔ یہ 7 امور ہے عنوان آیات سے جڑے ہوئے۔ اب اس کی تفصیل میں آتے ہیں۔ بعض آیات میں اگلا آیات پچھلے سے مربوط ہوگا، درمیان میں کچھ فائدے کے لیے جدا بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے آیات جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہر آیت کا مستقل علم آ سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پہلا امر، یعنی جو عنوان ہے آیت کا، وہ زجر یا شکوہ۔ زجر اصل میں بگانے کو کہتے ہیں، ہٹانے کو کہتے ہیں۔ کوئی جانور یا بچہ کچھ غلط کر رہا ہو تو ہم اس کو آواز دیتے ہیں کہ بھاگو، مت کرو یہ کام۔ اس طرح انسان کو گناہ سے منع کرنے کے لیے اس کو ہم ڈانٹ پلاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں کہ مت کرو، یہ نہ کرو۔ اصطلاح قرآن میں اس کو تردد المنکرین، ناکارہ افعال اور اقوال پر منکرین کو ڈانٹنا، اسے زجر کہتے ہیں۔ اور جو شکوہ ہے لغت میں اخبار بالسوء کو کہتے ہیں، یعنی مقصود ملامت کرنا ہوتا ہے۔ اصطلاحی قرآن میں شکوہ ہوگا، شکوہ اقوال پر، منکرین کے اقوال پر ہوگا، قال الذین کفروا، شکوہ قول پر ہوگا، اور زجر افعال پر ہوتا ہے، یعنی کاموں پر زجر ہوتا ہے اور جو باتیں ہوتی ہے اس پر شکوہ ہوتا ہے۔ مگر زیادہ تر زجر ہی کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، شکوہ کا ذکر بہت کم ملے گا۔ بعض مفسرین بصیرت کی وجہ سے وہ شکوہ کا اصطلاح استعمال نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ان کا کہنا ہے کہ شکایت کا لفظ مناسب نہیں ہے۔ جواہر القرآن میں جو تفسیر ہے تو ہر آیت کے بارے میں یہ کہا ہوتا ہے کہ یہ زجر ہے اور یہ شکوہ ہے۔ زجر قرآن کریم میں بہت سے طریقوں پر ہے۔ کبھی زجر ہوگا مومنین پر، مومن بھی کبھی کبھار ناکارہ کام کرتے ہیں، بری بات، برے پہلوؤں سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں تو اس کو بھی ڈانٹ ملتا ہے۔ یا ایھا الذین لما تقولون، اکثر منافقین ہوتے ہیں مگر عنوان مومنین سے ہوتا ہے۔ احد میں پشل کیا تھا، یعنی جو وتنازعتم، دوسرا زجر منافقین کے لیے ہوتا ہے۔ منافقین کے ذکر میں تو ہر آیت تقریباً زجر ہی ہوگا۔ من الناس من یقول، زجر ہے۔ یخادعون اللہ، زجر ہے۔ فی قلوبہم مرض، زجر ہے۔ ہر آیت میں ڈانٹ پلائی جاتی ہے۔ تیسرا ہے زجر مشرکین اور کفار پر، تو اس پر 17 اقسام ہے۔ نمبر 1، ایک زجر ہے ان کے شرک پر، ان کے حالات ذکر ہے۔ دوسرا زجر ہے اللہ تعالیٰ کو ولد اور ابن کی نسبت کرتے ہیں، جعلوا وقالوا وغیرہ سے۔ تیسرا اللہ کو نسبت کرتے ہیں، اللہ کو مصائب میں پکارتے ہیں اور پھر شرک کرتے ہیں۔ پانچواں زجر ہے انکار عن التوحید، توحید سے انکار کرتے ہیں۔ چھٹا زجر ہے بڑوں پر استدلال کرتے ہیں کہ بڑوں نے ایسا کیا ہے اسی لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ ساتواں زجر ہے خواہشات کی تابعداری پر۔ آٹھواں زجر ہے جھوٹ باندھنے پر، بالافتراء والتکذیب۔ نواں زجر ہے انکار رسالت پر، استہزاء رسالت پر، ابتراء رسالت پر۔ 10واں زجر ہے معجزات مانگنے پر، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طلب الآیات پر۔ 11واں زجر ہے اعراض قرآن، انکار قرآن پر۔ 12واں زجر ہے انکار قیامت سے۔ 13واں زجر ہے عذاب پر جلدی کرنے سے کہ عذاب کیوں نہیں آتا۔ 14واں زجر ہے حق پرستوں کے ساتھ جھگڑے کرتے ہیں۔ 15واں زجر ہے دنیا سے محبت کرنے پر، بحب الدنیا۔ 16واں زجر ہے مشرک تنگ دستی میں کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، پراخی میں کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک عقیدے پر وہ جمتے نہیں۔ 17واں زجر ہے اوصاف قبیحہ پر، امور متفرقہ پر، یعنی سود کو حلال مانتے ہیں، دین بیچتے ہیں، اشتراک کرتے ہیں، مومنین کا لحاظ نہیں کرتے، گناہ کے کام اچھے لگتے ہیں ان کو۔ سورہ ماؤن اور سورہ ہمزہ میں
اور بھی تفصیل ہے۔ اور شکوہ قالا اور قال الذین کفروا کے ساتھ مصدر ہوگا۔ زجر اور شکوہ میں فرق کیا ہے؟ شکوہ بھی ایسا ہی ہوگا زجر جیسا۔ یہود مشرکین کفار پر شکوہ ہوتا ہے، ادھر شکوہ سے کیا مراد ہوگا؟ اس کو زجر دینا، ان کے قبیح اوصاف پر۔ سورہ میں زجر کے آیات جدا ہم کر سکتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورت میں زجر کے آیات کون کون سے ہیں تو یہ عنوانات اگر ہمیں یاد ہو آیات کی تو ہم آسانی سے زجر کے آیات جدا کر سکتے ہیں سورہ میں، اور اس کے بعد پھر تخفیف پر ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساری مشکلات حل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں نیک زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔